سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شرابی جو ہے وہ روڈ پر پڑا ہے اور جو ہے بے ہوش ہے، کوئی خبر نہیں ہے اس کو، اور اس کی زبان سے اللہ اللہ نہیں کر رہا۔ تو جب سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو جب اس نے دیکھا کہ ناپاک زبان سے مطلب شراب کی کنڈیشن میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو انہوں نے نا اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اس کا منہ دھویا اور دھو کر چلے گئے اور یہ کہا کہ اس کو کیا خبر، اس بے خبر کو کیا خبر کہ شراب کی کنڈیشن میں ہے اور کس ہستی کا نام لے رہا ہے، پاک ہستی کا نام اپنی ناپاک زبان سے لے رہا ہے۔ تو سری سکتی جو ہے وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو جب شرابی کو ہوش آیا تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ آئے شرابی، آئے سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے آپ کا منہ دھویا تھا اور انہوں نے یہ بات کی تھی اور وہ تو چلے گئے ہیں۔ اور جب وہ شرابی نے یہ سنا کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ حضرت سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو اس کو بہت پریشانی ہوئی، اسے بہت شرم آیا اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ آئے نفس، آئے ظالم، اب تو سنبھل جا، اب تو سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تجھے اس حالت میں دے کر گئے ہیں، تو اب تو جو ہے کوئی ہوش کے ناخن لے۔ تو وہ رونے لگ گیا اور اپنے نفس کو بہت اس نے ملامت کی۔ تو سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے رات خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک غیب سے آواز آ رہی ہے، اور آواز کیا ہے؟ جی آئے سری سکتی، تم نے ہماری خاطر ایک شرابی کا منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ ایک اتنے بڑے درویش کی خاطر اللہ نے اس شرابی کو بخش دیا، اور اس کو نہ صرف بخشا بلکہ اس کے دل کو بھی واش کر دیا، اور اس کا جو لطیفہ قلب تھا اس میں ایسی ضرب لگائی غیب سے کہ وہ بھی جاری ہو دی۔ تو کیا ہوا آگے؟ سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھے اور مسجد میں گئے، تو وہ اگلی جماعت ہے، اگلی صف میں تہجد پڑھ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں جب سلام پھیرا تو پچھلی صف میں، اور اس کا ادب دیکھو شرابی کا کہ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے بھی نماز نہیں لی، اس نے بھی وہ تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ تو جب دونوں فارغ ہوئے تہجد سے، تو سری سکتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آئے شرابی، یہ بتا تو صحیح تم میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو دیکھو لطیفہ قلب بیدار تھا نا، تو اس نے کہا یا حضرت جی آپ کو پتہ تو ہے، سارا کوئی تو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے، کبھی کبھی ہمیں فرصت تو نہیں ملتی، ہم اتنے دنیا کے میں لالچ میں پڑ گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں اپنے آپ نے، ہمیں ذرا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو جب بھی وقت ملے تھوڑی سی فرصت نکال کر اولیاء اللہ کی محفل میں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کو ہم پر رحم آئے تو وہ اللہ سے یہی ہاتھ اٹھا دیں ہمارے حق کے لیے، تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور وہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔